2020 کے الیکشن ہو رہے تھے نا، یہ انقلابی جو خالد خورشید ہے، جو سونی کوٹ میں دفتر ہے، اس دفتر میں اس دفتر کے سربراہ کے کسی اسسٹنٹ کے کمرے میں اس کے چرنوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ جس طرح سے بیٹھ کے غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو مزاج ہے پی ٹی آئی کا ویسے بھی، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ، اور اس میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا کوئی دنیا کی کوئی طاقت کے لیے اس ادارے نے جتنی ایفرٹس کی ہیں، اور یہ اس ادارے میں بیٹھ کے روزانے کی بنیاد پہ جتنی حاضریاں لگتی تھی، میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے ملازمین کی اتنی حاضریاں نہیں لگتی تھی جتنی اس بندے کی حاضری کو کون سی ایک خاص صلاحیت عطا کی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو مجھے اس کی وہ ایک بات لگ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بڑا انقلابی ثابت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ میں کھڑا ہوں جی، میں لڑ رہا ہوں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جو بتا رہا تھا کہ ایک ادارے کا سربراہ ظاہر ہے وہ ہمارے ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک طاقتور ترین ادارہ ہے، اور اس کے یہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں، آج میں نے آج تک یہ بات نہیں کی تھی، یا کوئی اور ادارہ ہو جو پاکستان کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے وہ زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے نا، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ان نیٹیگیٹیز میں نہیں جاؤں گا کہ روپانی کیوں کر رہا ہے، آئی ایس این کیوں کر رہا ہے، یہ جو آپ کا جو ہے یو ایس ایڈ والے کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے لیے پانی، بجلی، ایجوکیشن، ہیلتھ، بنیادی ضروریات کے لیے جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے، کسی ایجنڈے کے بغیر جو بھی کام کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فرق وسیم صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہاں پہ 50 کروڑ روپے لٹا کے وہ حلال تھے، یہاں پہ جو ہے نا ایک پیسے خرچ کیے بغیر آپ دورے کرتے ہیں، چونکہ یہ گلبر صاحب ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند یہاں پہ انوالو ہے، اس لیے یہ دورہ حرام ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ بس کر راجہ ناصر آپ کے فیس بک پہ گئے اور پانی کے فیس بک اس کا کس وقت چلے گا؟ یہ سرٹیفائیڈ جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انقلابی ہے یار، جھوٹ بولنے والا، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے والا، جعلی ڈگری رکھنے والا، مفرور مجرم جو ہے، جس کی جو ہے نا وہ جو پیدا ہی کہیں جو ہے نا وہ اس کی سیاسی جو اس کی جو یہ پیداوار جو ہے سیاسی پیداوار کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جھاگ کے چرنوں میں بیٹھ گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اگست 2020 سے لے کے 16 نومبر 20 جب الیکشن کے رات گئے رزلٹ آئے اور خالد خورشید جیتا، اور خوش قسمتی کریں بدقسمتی کریں جیسا بھی ہوا، ظاہر ہے پاکستان میں ایک نظام اس وقت چل رہا تھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی محبتیں تھیں، اور آج بیٹھ کے یہ بندہ اپنے آپ کو انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ جو مجرم ہے، 32 سال اس کو سزا ہوئی ہے، یہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے 8 رکنی ایک صحافیوں کے ساتھ، پتہ نہیں وہ صحافیوں نے کیا ان کے ساتھ، میں ذاتی طور پر میں چونکہ خود بھی جرنلسٹ رہا ہوں تو میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ کو جو ہے نا خبر ملتی ہے جہاں کہیں سے بھی، لیکن پھر بھی وہاں تک پہنچتے ہوئے ان کے اخراجات تو ہوئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں ان 8 صحافیوں نے رات بھی گزاری ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ان صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں اس نے جو بڑکے ماری ہیں، ہمت ہے کسی بندے میں 2 دفعہ جیل گیا ہوں، میں نے سزائیں بھگتی ہیں، میں روزانہ عدالتوں میں جا کے پیشیاں بھگتتا تھا، 98 میں بھی اور 2011 میں بھی جب 2 مرتبہ میں جیل گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے تو بہتر وہ خاتون ہے، بشرا بی بی ہے، جس نے ہمت اور حوصلہ کا مظاہرہ کیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جا کے اس نے فیصلہ سنانے والے دن عدالت میں وہ پیش ہوئی اور آج وہ جیل میں ہے۔ تو ایک ایسا بندہ جس کا 3.5 سال جو ہے وہ سوائے بڑکوں کے، جھوٹ بولنے کے، وہ اس طرح گزرا ہو، آج وہی بندہ پھر بیٹھ کے وہ مجرم جو ہے وہ جی بی کے عوام کو بھاشن دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس بندے کی ایک اور بہت بڑی کوالٹی ہے
اور اس کے فالوورز کی اوورال عمران خان سے لے کے پورے پاکستان میں عمران خان کی جو فالوورز ہیں، پھر عمران خان کا جو نائب خلیفہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کے یہاں پہ جو فالو، جس ادارے کے خلاف، جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج یہ بات کر رہا ہے، یہ ان کے چرنوں میں بیٹھ کے آج اسی وجہ سے یہ ممبر بنا، اسی کے صدقے میں یہ چیف منسٹر بنا، اور ہماری بدقسمتی تھی کہ ایک جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ چیف منسٹر بنا۔ اور اس کی توقعات یہ تھی، یہ مخالف کیوں ہوا اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح 2020 میں اس کو جتایا گیا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، یہ توقع یہ کر رہا تھا کہ میری جعلی ڈگری کو بھی یہی ادارے جو ہے میرے اوپر مہربانی کریں گے، اس کو بھی اصلی ثابت کریں گے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ بڑا زبردست کام کیا۔ ایک تو یہ بات کرنی تھی، باقی چیزیں جو اس نے حفیظ صاحب کے بارے میں بات کی ہے، امجد صاحب کے بارے میں بات کی ہے، فلاں کو میں پارٹی میں لوں گا، فلاں کو میں کک آؤٹ کروں گا، اور میں جو ہے جب اقتدار میں آؤں گا تو میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ یہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ہم سب جو ہے نا بہت ہی ناتواں اور کمزور لوگ ہیں۔ ہم جو ہے وہ جس طرح کی ہم بڑکے مارتے ہیں، یہ ہمارے اندر غرور تکبر کا ایک اندر شاید کوئی جراثیم ہوتا ہے۔ اللہ پاک غرور تکبر سے ہم سب کو بچائے رکھے، میری تو ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ایشو تھا۔ دوسری بات ایک اور ہے، جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کا جو وزٹ ہے امریکہ کا، اس پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں آپ لوگ کبھی کبھار ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں اور ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ فروری 2022 میں یہ سارے جو رنگیلے تھے خالد خورشید کی قیادت میں دبئی گئے تھے، اور 50 کروڑ روپے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچرز آئے تھے، اور انہوں نے نام دیا تھا جی انویسٹمنٹ کانفرنس، سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے سارے عرب اور یو اے ای اور دبئی کے لوگوں کو راغب کرنا تھا۔ 50 کروڑ روپے کے اخراجات آئے تھے۔ رزلٹ 2022، آج 2025 سے 1 روپے کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ جو 50 کروڑ روپے لے کے جا کے عیاشیاں کر کے آئے، اور ان کی عیاشیوں کی بھی داستانیں ہیں، یہ صرف دبئی میں نہیں ہے، ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں، دبئی سے لے کے اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں، بٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ہم کسی کی جو ہے نا پرسنل ایشوز پہ بات کریں۔ لیکن جب یہ زیادہ بڑھ کریں گے، زیادہ بڑھ کے ماریں گے، پھر نوبت کہیں جا کے اس چیز کی بھی آئے گی، اور اس چیز کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ 50 کروڑ پہ 1 پیسے کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت وہ جو دورہ تھا 50 کروڑ والا، وہ حلال تھا، وہ حلال دورہ تھا، چونکہ 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اور حاجی گلبر صاحب انویسٹمنٹ کانفرنس کے حوالے سے روپانی فاؤنڈیشن کی دعوت پہ امریکہ گئے، جس میں حکومت گلگت بلتستان کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ یہ حرام دورہ ہے۔ یہ ہے کمال ان کے جھوٹ کا، ان کے پروپیگنڈے کا، اور ان کے جو ہے وہ اصل چہرہ یہی ہے۔ یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں، اس میں چیف منسٹر کے ساتھ جو منسٹرز لوگ گئے ہیں، خاص کر راجہ ناصر صاحب، یہ اپنے ذاتی خرچ پہ گئے ہیں، چونکہ اس روپانی فاؤنڈیشن کے جو تھا اس میں شاید وہ نہیں ہوگا، اپنے ذاتی خرچ پہ گئے۔ یہ کر سکتے تھے صوبائی حکومت کی طرف سے، ان کے سارے اخراجات کر سکتے تھے۔ یہ فرق ہے جھوٹ اور سچ کا۔ انشاءاللہ اس کے ریزلٹس آئیں گے جو دورے میں، ہم زیادہ اس پہ اوپر جو ہے وہ خالد خورشید کی طرف 50 کروڑ خرچ کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کھربوں کا انویسٹمنٹ آئے گی، جس کے بعد 1 پیسے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اور اس وقت فتح اللہ صاحب جو ہے وہ منسٹر انفارمیشن تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ جی عربیوں کا پورا ایک یلغار شروع ہوگا۔ یہ آئی تھنک انہوں نے مارچ میں پریس کانفرنس کی تھی۔ بہرحال ایک تو یہ ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ تیسرا جو ان کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، آج کل یہ بائی ہیں بیسیکلی، یہ جو سب نیشنلسٹ ہے، ایکشن کمیٹی والے اور پی ٹی آئی جو ہے نا آپس میں ماشاءاللہ آج کل شیر و شکر ہے۔ بنیادی اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں ایک ٹرینڈ چلیا کہ پی ٹی آئی والے، آپ کو پتہ ہے خالد خورشید صاحب جو ہے ان سب نیشنلسٹ قوم پرستوں کے بارے میں کیا ریمارکس رکھتے تھے، کیا ان کے جذبات تھے، کیا احساسات تھے۔ آج وہ جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، چونکہ قوم پرست بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اب تو پی ٹی آئی والے ڈھونڈ کے ہر اس بندے کے پیچھے جو ہے نا خجل ہوتے ہیں جس کے منہ سے جو ہے نا ایک آدھ لفظ جو ہے پاک فوج کے بارے میں نکلے، یا وہ بولے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے۔ تو وہ جو ہے وہ یہ بھی تقریباً یہ بائی ہیں، یہ سب نیشنلسٹ ایکشن کمیٹیز اور یہ سارے،
ان کو جو گلگت بلتستان خاص کر گلگت کے عوام نے جو انہوں نے 2-3 دن پہلے میرے خیال میں ہفتے والے روز غالباً انہوں نے 26 جنوری کو کیا تھا اتحاد چوک پہ انہوں نے کوشش کی تھی. یہ جو 200-250 لوگ بھی نہیں تھے, مشکل سے 200 کے قریب لوگ تھے, تو ان کو بتا دیا کہ ان کے یہ جو ایکشن کمیٹی بار بار جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے نام پہ اپنے معاملات طے کرتی ہے, اور ان کے آپس میں 3-4 گروپس بن کے آپس میں بھی لڑ بڑھ رہے ہیں. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا پورا اعتماد ہے صوبائی حکومت کے اوپر, پورا اعتماد ہے پاکستان کی جو ہے وہ قومی سیاسی پارٹیوں کے اوپر اور وفاق کے اوپر الحمدللہ. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی, اور تیسری اور آخری بات جو میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات پہ بڑا ایک میں اس کو کیا لفظ ہوں, میرے جو احساسات ہیں کہ ہنزہ کے حوالے سے میں ایک چیز کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہنزہ والے نہ کسی اور ضلع کے بارے میں نہ کوئی مداخلت کرتے ہیں, وہاں پہ کلچر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ جو تعلیمی میدان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ڈیولپمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے نمائندے کس طرح کام کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں یا خدا نے خواستہ ان کے درمیان اختلافات ہیں. کبھی ہنزہ والوں نے اس پہ بات نہیں کی. ہنزہ میں آپ کوئی سپورٹس ایونٹ کرائیں اس پہ بھی دوسرے ضلع کے لوگوں کا وہ شروع ہو جاتا سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کوئی کلچر ایکٹیویٹی کروائیں اس پہ بھی شروع ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے ہنزہ کے حوالے سے ایک پازیٹیو تاثر جائے, اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. ہم نے جو ہے میں ذاتی طور پہ مجھے 1.5 سال میں جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہنزہ والے جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے ان کو جس کسی پاکستان کے کسی بھی آپ ضلع میں بھیجیں, انٹرنیشنل کہیں فورم پہ بھیجیں یا ود ان آپ جی بھی کسی ضلع میں بھی بھیجیں, ان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی ایکسپرٹیز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر میں, چاہے وہ ان کے بیوروکریسی میں ہیں, چاہے سپورٹس میں ہیں, چاہے وہ مذہبی طور پہ ہیں, جہاں بھی ان کو بھیجیں وہ خلوص دل سے خدمت کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو فیل ہو رہا ہے دیگر اضلاع سے, جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہمارے چاچے مامے بن کے ہمیں ہدایات دیتے ہیں, میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو عزت دینی اور ہمیں یہ بھی پتہ کس کی ٹانگیں توڑنی ہے. میں اگر کسی پریس کانفرنس میں یا میرا اور کوئی ہنزہ سے کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہم یہ سپورٹس ایونٹ ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے, ہم اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ اس سے ہنزہ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. میں نے پچھلے جو امشا کے حوالے سے بات کی تھی, وہاں پہ ظاہر ایک ماحول بنایا تھا, اس میں بھی اس بچی کا تعلق ہنزہ سے نہیں تھا, ہنزہ کو ماتون کیا گیا, ہنزہ کو گالیاں دی گئی, تو ظاہر میرا فرض بنتا تھا اور اس میں میرے جذبات تھے, تو میں نے وہ بات کہہ دی. وہ میرا کام ہے یار, میں ہنزہ کے معاملات ہیں میں بہتر ڈیل کروں گا, میں جا کے کسی دوسرے ضلع میں کیوں مداخلت کروں. یہاں پہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں دیگر اضلاع کو کہ آپ اپنے اپنے اضلاع کے معاملات کو دیکھیں. اگر وہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو میں آپ کو سخت سلام پیش کرتا ہوں. اگر وہاں پہ آپ نے اپنے کریکٹر کو اس آسمان کی بلندیوں پر آپ لے کے گئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ تمنا کر رہے, خواہش کر رہے ہیں یار کہ ہم وہاں جا کے ان سے سیکھیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں. اگر آپ نے مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس حوالے سے آپ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اس سے ہم سیکھیں گے. آپ کے کریکٹر اگر بہت زبردست ہے دیگر اضلاع میں, اس سے بھی ہم سیکھیں گے. آپ نے مذہبی ہم آہنگی کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے, اس سے بھی ہم سیکھیں گے. آپ نے اگر آپس میں اتحاد و یگانگت کی نئی مثالیں رقم کی ہیں تو اس سے بھی ہم سیکھیں گے. آپ نے اپنے اضلاع میں بہت زیادہ زبردست ڈیولپمنٹ کی ہے تو اس سے بھی ہم سیکھیں گے. ہم نے تنقید کبھی نہیں کی ہے کسی اور ضلع پہ. مجھے ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم سب نے اپنے گلگت بلتستان کو ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک کرنا ہے. ہم 10 اضلاع کے جتنے بھی رہنے والے ہیں, ہمارے جو ہے نا بہت ساری چیزیں مختلف ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مشترک ہیں. ہم مشترک چیزوں کو لے کے سیکھیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیگر اضلاع میں کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کریں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ میں کوئی بہتری آتی ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اس کو فالو کریں. ہم وہاں پہ خدا نخواستہ کسی اور ضلع میں کوئی ایسا کام جو خراب ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اگر حمزہ میں کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اڈاپٹ نہ کریں۔ اتنی سی ہماری گزارش ہے، بس یہ 3-4 ٹاپکس